فرماتے ہیں کہ جب سے اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا ہے، آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو اس وقت سے لے کر اس وقت تک کہ جب تک آپ دنیا میں تشریف فرما رہے، آپ نے کبھی میدہ استعمال نہیں کیا، کبھی میدے کو نہیں کھایا آپ نے، حتیٰ کہ آپ اللہ سے جا ملے۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا کیا کھایا کرتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام؟ فرمایا جو ہوتی جو کو پیس لیتے اور پھر اس میں پھونک مار دیتے، جو کچھ ہوتا اڑ جاتا، باقی کی روٹیاں بنا لیتے، یعنی کہ سادہ غذا آپ نے کھائی۔ اور اس کو آسان کر دوں اس حدیث مبارکہ کو کہ یوں سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو کو چھان کے نہیں کھایا، جو کا جو آٹا تھا اس کو چھان کے نہیں کھایا، بغیر چھنا کھایا ہے۔ اور آج کل میں اور آپ ہم آٹے کو چھان کے کھاتے ہیں، یعنی کہ اس میں سے جو بور ہوتی ہے اس کو نکال دیتے ہیں، جس کو اسپیشل آٹا کہا جاتا ہے۔ جبکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ بغیر چھنا، یعنی کہ بور کے ساتھ ہی آپ آٹے کو کھایا کرتے تھے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سادہ زندگی تھی، غذائیں بھی سادہ تھی، اس لیے کہ آپ دنیا میں عیش و آرام کے لیے نہیں آئے ہیں، آپ نے بڑی بڑی تکلیفوں کو برداشت کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا ہوں کوئی اور ستایا نہیں گیا، آپ نے بڑی بڑی تکلیفوں کو برداشت کیا ہے، بھوک کو، پیاس کو اور دیگر مصیبتوں کو آپ نے برداشت کیا ہے۔ اور یہی سبب تھا کہ صحابہ اکرام نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پسند کیا ہے، وہ بھی ایسے بھوک و پیاس کو برداشت کرتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو اپنایا کرتے تھے۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے بیان کروں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی سفر میں جب باہر گئے، تشریف لے گئے، تو جس راستے سے گئے تو وہاں ایک درخت تھا، آپ وہاں سے جھک کے گزرے۔ کچھ وقت کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی جب وہاں سے گزرے تو وہ بھی جھک کے گزرے۔ کس سے پوچھا ہے فاروق اعظم آپ یہاں اس درخت کے نیچے جھک کے کیوں گزرے ہیں؟ فرمایا یہاں پر ایک درخت تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس درخت کے نیچے جھک کے گزرے تھے۔ تو انہوں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے، درخت تھا، جھک کے گزر گئے، لیکن اب تو درخت بھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا درخت تو نہیں ہے لیکن رسول اللہ کی ادا تو موجود ہے نا، کیوں نہ اس ادا کو ادا کر لوں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، وضو کرتے کرتے مسکرائے۔ کس نے پوچھا عثمان کیوں مسکرا رہے ہو، کوئی واقعہ یاد آ گیا؟ بولے نہیں، کوئی واقعہ یاد نہیں آیا، نہ کوئی بات یاد آئی، بس حضور بھی مسکرائے تھے تو آج میں بھی اس ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ یہ حضور کی سیرت مبارکہ۔ اور فاروق اعظم کا زمانہ، آخری بات رس کرتا ہوں، کیسی سادہ آپ نے زندگی گزاری، لباس بھی سادہ، غذا بھی سادہ۔ تو آپ نماز جمعہ میں لیٹ ہو گئے، کسی نے دیر سے آنے کا سبب پوچھا ہے فاروق اعظم کیا بات ہے، آپ دیر سے تشریف لا رہے ہیں نماز جمعہ پڑھانے کے لیے؟ تو آپ نے کہا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے۔ کیا ہے؟ ایک ہی سوٹ ہے میرے پاس، اور میں نے اسے دھویا ہے اور اس کو سکھایا ہے، تو دھونے میں سکھنے میں کچھ وقت لگ گیا، ابھی تم دیکھ سکتے ہو میرے لباس کو چھو کے ابھی بھی گیلا ہے۔ تو یہ ایسے حکمران تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا ہوا تھا، تبھی زمانے میں کامیاب ہوئے۔ اگر میں اور آپ بھی کامیاب ہونا ہے تو اس کا ایک ہی راز ہے، وہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع و پیروی کرنی ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنانا ہے، اسی میں ہماری زندگی میں کامیابی ہوگی، انشاءاللہ دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔